سبجوگیشن ہے اس کے اگینسٹ کس طرح سے آرٹ کو ایک توانا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کشمیر کی ریزسٹنس آرٹ اس کی بہت بڑی مثال ہے. تہذیب کا آغاز تب ہوا جب ایک شخص نے تیش میں آ کر پتھر کے بجائے لفظ سے وار کیا. کے رہیں گے بھارت سے لیں گے اے جانو سنو اے پیارو سنو آزادی لینا سودا نہ کرنا. آرٹ آپ کی کانشسنس کو سٹر کرتا ہے, آپ کے شعور میں تحرک پیدا کرتا ہے. ایکھینیٹن نے آ کے ایک ڈیٹی جو سن گاڈ ہے ایٹن اس کی پوجا کرنے کی ترغیب دی. پولیٹیکل کارٹونز کے ذریعے monarchy کو موک کیا گیا اور جو ریولوشنری زیل ہے, فرور ہے, اس کو فیول کیا گیا. Ever since art has been a function of protest, انسان ہمیشہ سے آپریشن کے خلاف اور ایکسپلائٹیشن کے خلاف ایک کلچرل ایکسپریشن کے طور پہ آرٹ کو ویپنائز کرتا آیا ہے. آرٹ آپ کی کانشسنس کو سٹر کرتا ہے, آپ کے شعور میں تحرک پیدا کرتا ہے, آپ کے ویلیو سسٹم کو ری شیپ کرتا ہے. ریزسٹنس یا پروٹیسٹ آرٹ آپ کی ریالٹی کو ری امیجن کرنے کا ایک طریقہ اور پروسیجر مہیا کرتا ہے. آرٹ آپ جو ڈفرینٹ آپریسڈ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ایک سینس آف سولیڈیرٹی اور وی فیلنگ اور گروپ فیلنگ پیدا کرتا ہے. آرٹ اور پروٹیسٹ آرٹ جو ہے وہ ہمارے مزاج کی تہذیب کرتا ہے اور ہمیں یہ ولولہ دیتا ہے اور یہ ہیجان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم ہر طرح کی آپریشن کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور اس کے لیے کنسرٹڈ ایفرٹس کے تھرو اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ایجپشینس کے ہاں جو 1300 BCE کے اراؤنڈ ایکھینیٹن جو 18 ڈائنیسٹی فیروز کا کنگ تھا, اس نے سب سے پہلے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہی اسپارک دا فرسٹ ایور ٹرولی سویلائزیشن چینجنگ آرٹ موومنٹ. ماڈرن سینس آف دا ٹرم جو ہے آرٹ پروٹیسٹ آرٹ کے حوالے سے اس کو ہم اس طرح سے تو اس مومنٹ کو نہیں لے سکتے, لیکن ایکھینیٹن نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایک تو جو ڈیٹی تھی, پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیروز جو ہیں وہ ایک پینتھیون آف گاڈز تھے, اس کو پوجا کرتے تھے. ایکھینیٹن نے آ کے ایک ڈیٹی جو سن گاڈ ہے ایٹن اس کی پوجا کرنے کی ترغیب دی. دوسرا کام اس نے یہ کیا, یعنی ہی واز ناٹ این آرٹسٹ ہمسیلف, لیکن اس نے پیٹرنیج کی اس توانتر آرٹ کی اپنے عہد کے اندر. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس سے پہلے آرٹ ایک ریجڈ اور آئیڈیلسٹ اس کی وہ چیزیں ہوتی تھیں. اس نے آگے یہ کیا کہ مطلب الانگیٹڈ ربز دکھانا شروع کر دیں, پروٹروڈنگ بیلیز دکھانا شروع کر دیں اور اس کو بہت زیادہ نیچرلسٹ کر دیا. تو ایکھینیٹن کی جو مومنٹ تھی وہ دراصل ایک ریبیلین تھی اپنے عہد کی جو کلچرل اور پولیٹیکل اور آرٹسٹک آرڈر ہے اس کے اگینسٹ. اس کے بعد جو ہے ان کے جو بیٹے تھے سکسیسر جو اس سے زیادہ فیمس ہوئے, ٹوٹن خامن, انہوں نے پھر اس کے اسٹیچوز کو ری پرپس کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہی جو والد گرامی ہیں ان کی جو آرٹ موومنٹ ہے اس کو انڈو کر کے دوبارہ ٹریڈیشن کی طرف جانے کی کوشش کی. اس کے بعد جب ہم تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں تو جو اینشینٹ رومن سٹی آف پومپے ہے اس کے اندر 5000 گریفٹیز ہمیں ملی, جس کے اندر وہ گریٹنگز بھی تھیں, اس کے اندر کوٹس بھی تھے, اس کے اندر ایوری ڈے لائف کے حوالے سے چیزیں لکھی گئی تھیں اور کچھ کلچرل اور اپنے دور کا جو ویلیو سسٹم ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں رومن سے آگے بڑھ کے, تو جو میڈیول مینوسکرپٹس اور چرچ میورالز ہیں اس کے اندر بھی ہمیں سٹل کرٹیسزم آف اتھارٹی ملتا ہے. جیسے کہ جو پروٹیسٹنٹس کی ریفارمیشن موومنٹ تھی مارٹن لوتھر کنگ کی, اس میں بھی ووڈ کٹس کے اندر اور پیمفلٹس کے اندر چرچ کے اگینسٹ ایک آواز اٹھائی گئی اور اس کو کرٹیک کیا گیا. اس کے بعد اگر ہم اسپینش بلیک لیجنڈ کی بات کریں تو اسپینش بلیک لیجنڈ بھی دراصل ایک ڈسکورس تھا, یہ اس طرح سے آرٹ موومنٹ نہیں تھی, لیکن اس کے کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جس کو ہم ریزسٹنٹ آرٹ یا پروٹیسٹ آرٹ کی ذیل میں ضمن میں لے سکتے ہیں. یہ دراصل ایک ڈسکورس تھا جو کہ شیپ کیا گیا جو اسپین کی رائیول کولونائزنگ پاورز تھیں, UK, گریٹ برٹن اور نیدرلینڈ کی جانب سے, تھرو نیریٹیو کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے, آرٹ فارمز کے ذریعے کہ جو اسپینش ہیں وہ زیادہ بروٹل ہیں اور بہت زیادہ باربیرین ہیں اور وہ بہت سارے ہیومن جو رائٹس کی وائلیشن ہیں وہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. سو ان کے جو امیج اور پورٹرے کو سوائل کرنے کے لیے, مار کرنے کے لیے یہ ایک طرح کا ڈسکورس تھا, لیکن اس کے کچھ اسپیکٹس کے اندر بھی ہمیں آرٹ ریزسٹنس اور پروٹیسٹ آرٹ کی کچھ شکلیں نظر آتی ہیں. اس کے بعد فرینچ ریولوشن کے ڈفرینٹ اسپیکٹس میں بھی ہمیں آرٹ پروٹیسٹ اور آرٹ
रेजिस्टेंस की कुछ शक्लें दिखाई देती हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल कार्टून्स के ज़रिए मोनार्की को मॉक किया गया और जो रिवोल्यूशनरी ज़ील है, फर्वर है, उसको फ्यूल किया गया। उससे आगे जब रिवोल्यूशन के बाद 1810 से 1820 तक फ्रांसिस्को गोया की जो द डिजास्टर्स ऑफ वॉर है, ये एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स थी, एचिंग्स थी जो 82 थी अराउंड, ये बहुत मशहूर हुई। इसके अंदर जो नेपोलियनिक वॉर्स के हॉरर्स थे उसको फ्रांसिस्को गोया ने बहुत बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रे किया। उसके बाद जब हम अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर दाखिल होते हैं तो डाडाइज्म की जो मोमेंट है वो स्विट्जरलैंड से उसका आगाज होता है, वो बहुत मशहूर हुई। ये जो डाडाइज्म की मोमेंट थी ये तो एक मॉडर्निटी के खिलाफ और मॉडर्निटी के जो आर्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट था, और साथ में एंटी वॉर भी एक मोमेंट थी। मॉडर्निटी के लॉजिक और रीजन की जगह ये एब्सर्डिटी लेके आए, स्पॉन्टेनिटी लेके आए अपने आर्ट के अंदर, और एंटी वॉर मोमेंट को भी इन्होंने फ्यूल किया। उसके बाद हम जो एक बहुत बड़ी आर्ट रेजिस्टेंस की तारीख में पिकासो की ग्वेर्निका, ये पेंटिंग बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इसे जो स्पेनिश रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने जो पेंटिंग है इसको कमीशन किया था। ये दरअसल स्पेनिश वॉर के वैक में हुई थी, जब 1936 से 39 तक स्पेनिश सिविल वॉर होती है, तो उसमें जर्मनी ने एक टाउन था स्पेन का ग्वेर्निका, जो रिबेल्स थे उनके कहने पे उसको बम्बार्डमेंट की और उसके जो हॉरर्स फैले, तबाही हुई होलनाकियों के नतीजे में पिकासो ने ये पेंटिंग सामने पिकासो लेके आए, जो कि आज तक आर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया में एक मास्टरपीस के तौर पे जानी पहचानी जाती है। उसके बाद 1960s-70s में फेमिनिस्ट मूवमेंट के जेल में जो गुरिल्ला गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उन्होंने आर्ट वर्क के अंदर सेक्सिज्म को पोर्ट्रे करना शुरू किया, उसको हाईलाइट किया और उसकी अंडरपिनिंग्स और अंडर करंट्स को मंजर आम पे लेके आई। तो ये सारी तहरीकें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उसके बाद पैलेस्टाइन की जो तहरीक है उसके अंदर शायरी के ज़रिए महमूद दरवेश हों और पेंटिंग्स और जो ग्राफिटीज़ और वॉल चाकिंग्स और इस तमाम तर चीज़ों के ज़रिए रेजिस्टेंस आर्ट की बहुत सारी तगड़ी और नुमाइंदा शक्लें हमें देखने को मिलती हैं। इन द सेम वे साउथ अफ्रीका के अंदर एंटी अपार्थाइड आर्ट जो है वो बहुत फेमस हुआ। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए ऑपरेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश की गई। 1989 में चाइना के अंदर जब डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसके अंदर भी आर्ट रेजिस्टेंस को एक टूल के तौर पे वेपनाइज किया गया चाइनीज डेमोक्रेट्स की तरफ से। इसी तरह 2011 का ऑनवर्ड्स का अरब स्प्रिंग है, उसके अंदर भी ग्राफिटी एक बहुत पावरफुल टूल और मीडियम के तौर पे पोस्टर्स, बैनर्स और आर्ट की डिफरेंट किस्में उस स्प्रिंग और रिवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई। इसी तरह पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है उसमें भी उर्दू पोइट्स जो हैं मुसफ़ी से लेके फराज, जालिब और फैज़ तक आर्ट रेजिस्टेंस की बहुत नुमायाँ और तवाना आवाज़ें हैं। जिस तरह मुसफ़ी का एक शेर मुझे सरदस्त याद आ रहा है कि जी ये 18th सेंचुरी के उर्दू पोइट थे, मीर के हम असर कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने कहा कि उस दौर में जब अभी अभी अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी जड़ें उस्तवार करना और अपनी बुनियादों को मजबूत करना शुरू किया था, वो पेनिट्रेट कर गए थे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैब्रिक के अंदर, तो तब मुसफ़ी ने कहा कि हिंदुस्तान में दौलत व हशमत जो कुछ के थी, काफिर फरंगियों ने बतदबीर लूट ली। इसी तरह कश्मीर की जो आर्ट रेजिस्टेंस और आर्ट प्रोटेस्ट आर्ट की मूवमेंट है वो भी इंसानी तारीख के अंदर किस तरह से आर्ट को एक रोबस्ट टूल के तौर पे वेपनाइज किया जा सकता है और ऑपरेशन के अगेंस्ट और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट और फॉरेन जो डोमिनेंस है और सब्जुगेशन है उसके अगेंस्ट किस तरह से आर्ट को एक तवाना टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कश्मीर की रेजिस्टेंस आर्ट उसकी बहुत बड़ी मिसाल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कश्मीर की रेजिस्टेंस आर्ट की तहरीक और हिस्ट्री में कुछ बड़े नाम हैं जिनको हम हाईलाइट करते हैं, चुनिंदा नामों को, जिसमें एक मीर सुहेल हैं। मीर सुहेल इज़ एक्चुअली अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले से फेमस आर्ट वर्क्स को लेते हैं और फिर उसको मॉर्फ करते हैं इनटू वुंडेड बैंडेज्ड पैलेट गन विक्टिम्स के तौर पे और उसको पोर्ट्रे करते हैं और इंडियन एट्रॉसिटीज़ को और जितनी भी एक्सप्लॉयटेशंस हैं इंडिया की उसको अपनी इस खूबसूरत आर्ट के ज़रिए दुनिया के सामने पेश करते हैं। इनकी कुछ पेंटिंग्स बहुत मशहूर हुई जिनमें विस्लर्स मदर थी, एक द गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग्स, उसके बाद एक गांधी जी की भी एक आर्ट वर्क को इन्होंने बैंडेज्ड और वुंडेड पैलेट गन विक्टिम के तौर पे पोर्ट्रे किया। उसके बाद मसूद हुसैन हैं, बहुत रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं और स्कल्प्टर हैं। वो अपनी साइलेंट इमेजेस उन्होंने अपनी पब्लिश की सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो ब्लैक एंड वाइट उसमें बच्चों को और उसको दिखाते हैं कि वो पैलेट गन्स के विक्टिम हैं और दे हैव बीन लेफ्ट ब्लाइंडेड।
اس کے بعد blacksheep.works کے نام سے ایک کمیونیکیشن ایجنسی ہے جو کہ پیلٹ گنز کے وکٹمز کو جو کہ میمڈ ہیں وونڈڈ ہیں ان کو پورٹری کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. they have gained a lot of applause and have garnered a lot of support from all over the world. اس کے بعد ایک ناولسٹ ہیں, گرافک ناولسٹ ملک سجاد, جن کا ناول منو a boy from کشمیر بہت فیمس ہوا, جس کے اندر وہ ایک بچے کی کہانی لے کے آتے ہیں کہ وار ٹون ٹریٹری کے اندر رہنا کس طرح کا ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, کس طرح کا ہیروونگ اور ہیبت ناک اور نفسیاتی طور پہ بہت پیچیدہ اور مشکل اور اذیت ناک یہ تجربہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے. اس کے بعد کشمیری کیبج واکر یہ بہت فیمس ہوئے. دراصل جو کیبج واکر کا آئیڈیا ہے وہ ہین بنگ نامی ایک چائنیز نے کنسپچولائز کیا تھا اس آئیڈیا کو. پھر جو کیبج واکر ہیں کشمیری, انہوں نے ان سے اجازت لی اور اس آئیڈیا کو کشمیر میں لے کے آ گئے, جس میں وہ کیبج کو ایک اس کے تھرو اسے آگے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. دراصل ہین بنگ کا یہ آئیڈیا تھا کہ جی اس طرح کے پروٹیسٹ کے ذریعے انسٹیگیٹ کیا جائے, سوشل کلچرل پولیٹیکل ڈیبیٹ کو اسپارک کیا جائے, تو اسی کو ریپلیکیٹ کیا کشمیر کے اندر کشمیر کیبج واکر نے. اس کے علاوہ ایک جو لیریکل ہپ ہاپ ہوتا ہے ویسٹرن کلچر کے اندر, اس کو روشن الہی ہیں جن کا نام MC کاش بھی ہے, انہوں نے کشمیر کے اندر اس کو لے کے آئے اور پراپرلی اپنے ہی سوشیو پولیٹیکل کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر اس کو انڈیجنائز کرنے کی کوشش کی اور بہت فیم کمایا اور آرٹ کی ایک بہت بڑی توانا آواز کے طور پہ سامنے آیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں کہ جس طرح سے غالب ایک 20-year-old علی ان کا نام ہے, وہ بتاتے ہیں انہوں نے گریفٹی کریو سٹارٹ کیا الحریہ کے نام سے, اور یہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس کی ڈفرینٹ والس کو جا کے اس کے اوپر حریت کے یعنی جو کہ عربی کا ورڈ ہے آزادی, اس طرح کی گریفٹیز لکھتے تھے, جس سے انڈین جو اسٹیٹس کو ہے اور انڈین آکوپیشن ہے اس کے لیے بہت ساری آرٹسٹک سطح پہ چیلنجز اور تھریٹس پوز ہوئے, اور کامیابی کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے کنسرنس کو وائس کیا. ان دا سیم وین تشار ماداو اور ساروینگ کور نے کشمیر کے اندر ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کو A Ballad of Melodies کا نام دیا گیا. اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ پوئٹس کو, میوزیشینس کو, آرٹسٹ کو پورٹری کیا اور کشمیر کے اندر ہونے والی ہر طرح کی ناانصافیوں, ظلم, جبر کے خلاف آواز بلند کی. اس سے جب آگے بڑھے تو 2011 کے اندر ماہم بشیر اور میر سہیل نے مل کے ایک انیشیٹو لانچ کیا کشمیر کے اندر. اس سے پہلے جو کشمیری شالز ہیں, کشمیری اسکارفس ہیں, وہ اکراس دا گلوب بہت فیمس ہیں. ان کے اندر صرف برڈز اور فلاورز دکھائے جاتے تھے, ایمبرائڈری ان کی جاتی تھی. لیکن ماہم بشیر وغیرہ نے اس کے اندر باربڈ وائرز جو کانٹے دار تاریں ہوتی ہیں وہ اور گنز بھی اس کے اندر پورٹری کرنا شروع کی, اور ایک انتہائی اسٹرانگ, روبسٹ اور اثر انگیز ایفیکیشیس میسج سینڈ کیا اکراس دا گلوب. 2008 اور 10 کے بعد بیچ میں ایک فیز ایسا آتا ہے جس میں کشمیری نوجوان جو ہے وہ نان وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف زیادہ شفٹ ہوئے, کہ وہ سٹون پیلٹنگ کی بجائے اب وہ کارٹونز, میوزک, آرٹ, پوئٹری, پینٹنگز, گریفٹی, اس کے ذریعے سے اپنی وائس اور اپنے کنسرنز اور اپنے گریوانسز وہ ریز کرتے رہے. اسی طرح سے کشمیر کے اندر ایک ٹریڈیشنل تھیٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جس کے ڈائریکٹر ہیں ارشد مشتاق صاحب. اس تھیٹر کا نام ہے بنڈ پاتھر. اسی طرح سے محمد عبداللہ محبوب صاحب نے جو پکاسو کی مشہور زمانہ پینٹنگ تھی گیورنیکا, اس کو ریپلیکیٹ کیا, ری انیکٹ کیا کشمیر کے تناظر اور کانٹیکسٹ کے اندر, اور بہت سارا فیم کمایا اور کشمیر کے ووز کو, پلائٹ کو بین الاقوامی دنیا کے سامنے رکھا. تو کشمیر کے اندر آرٹ کی جو ریزسٹنس ہے اس کی ایک پوری زندہ و جاوید تحریک ہے جو کہ ابھی بھی جاری و ساری ہے, پورے جوش و خروش کے ساتھ, تمام تر گسٹوں کے ساتھ, انتھوزیازم کے ساتھ, اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی. تو آرٹ ایک بہت پاورفل ٹول ہوتا ہے جس کا جو ایکسپلائٹرز ہیں ان کے پاس کوئی توڑ آسان نہیں ہوتا ہے. آرٹ کو چیلنج کرنا اور کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ انتہائی سٹل وے میں جا کر جو فالٹ لائنز ہیں آپ کی نفسیاتی, سائیکولوجیکل, انٹلیکچوئل فریم ورکس ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے اور ایکشن پہ مجبور کرتا ہے اور آشکار کرتا ہے ان تمام مظالم کو جو یہ جابر اور ظالم کرتے ہیں, اور ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے. تہذیب کا آغاز تب ہوا جب ایک شخص نے دیش میں آ کر پتھر کے بجائے لفظ سے وار کیا. دراصل نیشے بھی آرٹ کی اسی پاور کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آرٹ کے اندر کانشیسنیس کے اندر تحرک پیدا کرنے کی کتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے, اور جو ظالم اور جابر ہیں ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے. تو آرٹ ریزسٹنس انسانی تاریخ کا ایک بہت پرومیننٹ ٹول رہا ہے, اور یہ آئندہ بھی
بھی آنے والے وقتوں میں بھی ہر طرح کے ظلم، جبر، اتھارٹیرینزم، آپریشن، بروٹیلٹی، ایکسپلائٹیشن کے خلاف جاری و ساری رہے گا، اور کشمیری نوجوان بھی اسی عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ وہ دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ آرٹ کو بھی ایک روبسٹ اسٹرانگ ٹول کے طور پہ اپنی آزادی کی تحریک کے لیے استعمال کریں۔